السلام علیکم دوستو، پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں اور میں آج آپ کو اس ویڈیو میں نماز کے فرائض کے بارے میں آسان لفظوں میں بتانے والا ہوں کہ نماز میں کن کن چیزوں کا کرنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ جی ہاں دوستو، اس سے پہلے نماز سے متعلق میں نے 2 ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ان دونوں ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کر ان دونوں ویڈیوز کو دیکھ لیں، کیونکہ ان دونوں ویڈیو میں میں نے نماز ہی کے بارے میں بتایا ہے اور میں آج آپ کو اس ویڈیو میں فرائض نماز کے بارے میں بتاؤں گا، یعنی نماز کے فرائض کے بارے میں بتاؤں گا آسان لفظوں میں۔ تو جہاں دوستو چلتے ہیں، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں۔ جی ہاں دوستو، 7 چیزیں نماز میں فرض ہے اور فرائض اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اگر کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہو تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ جی ہاں دوستو، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرض کا کرنا ضروری ہے۔ وہ واجب ہے جس میں اگر کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہوتی ہے، آپ سے بھول ہو جاتی ہے تو اس کو سجدہ سہو کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں، لیکن یہ فرض ہے اور فرض میں اگر آپ کسی بھی طرح سے آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو کے ذریعے بھی آپ کی نماز پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرائض نماز کو جاننا بہت ہی ضروری ہے اور اس کا خیال رکھنا اور ان چیزوں کو یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے ایک نمازی کے لیے، تاکہ وہ اپنی نماز کو صحیح سے پڑھ سکے۔ تو جی ہاں دوستو، سب سے پہلے فرائض میں آتا ہے تکبیر تحریمہ۔ اگر آپ نے شرائط نماز دیکھا ہے تو شرائط نماز میں بھی تکبیر تحریمہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز کے آخری جو شرط ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ پھر فرائض میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ تکبیر تحریمہ فرائض میں سے پہلا فرض جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اگر آپ شرط مانتے ہیں تو شرط جو وہ چیز ہے کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہی کرنا ضروری ہے۔ تو اگر آپ تکبیر تحریمہ نہیں کریں گے تو نماز میں داخل نہیں ہوں گے، اور جو ہی آپ تکبیر تحریمہ کرتے ہیں تو نماز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو شرط کہا جاتا ہے۔ اور فرض اس لیے کہا گیا ہے کہ فرض میں بھی وہی بات پائی جاتی ہے کہ فرض اگر آپ سے چھوٹ گیا، چاہے بھول ہی سے کیوں نہ چھوٹا ہو، تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے تکبیر تحریمہ کو شرائط میں بھی شامل کیا گیا ہے اور فرائض میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ بات بہت ہی سمپل ہے۔ تو جہاں دوستو اب چلتے ہیں قیام کی طرف۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ قیام کا معنی ہوتا ہے، آسان لفظوں میں اگر بولے تو کھڑا ہونا، یعنی اگر آپ کھڑے ہیں تو اس کو قیام بولتے ہیں۔ تو نماز میں قیام کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز میں جب آپ قیام کرتے ہیں تو کتنی دیر تک کھڑے رہنے سے آپ کا قیام ادا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر بات کریں، چھوٹی آیت یا ایک چھوٹی سورت یا ایک بڑی آیت تلاوت کرنے تک کھڑے رہنے کو قیام بولتے ہیں، اور قیام نماز میں فرض ہے۔ اور قیام ہی کے بعد آتی ہے قرات کی باری۔ قرات میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آیت بڑی ہو یا 3 چھوٹی آیت ہو یا ایک چھوٹی سورت ہو، جیسے انا آتینا، قرآن پاک کی سبزی چھوٹی سورت انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جی ہاں، اگر آپ نے اتنا پڑھ لیا تو آپ کے ذمے سے قرات کی فرائض ختم ہو گئی، یعنی آپ نے قرات کے فرض کو ادا کر لیا نماز میں۔ تو انا آتینا پڑھنے کے ٹائم تک کھڑے رہنا آپ کے لیے فرض ہے نماز میں۔ تو قیام بھی ہو گیا اور قرات بھی آپ کی ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے رکوع کی۔ رکوع کہتے کسے ہیں؟ رکوع بھی نماز میں فرض ہے، یعنی رکوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں ہاتھ گھٹنے میں رکھ کر کمر کو ٹھہرا کر کے جھکتے ہیں، دونوں ہاتھ گھٹنے پہ رکھتے ہیں تو اس کو رکوع کہا جاتا ہے۔ اور رکوع جو ہے نماز میں فرض ہے، یعنی اگر آپ نے بھولے سے بھی رکوع نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس بات کا دھیان رکھنا ہر نمازی کے لیے ضروری ہے۔ تو رکوع بھی نماز میں فرض ہے۔ اسی طرح باری آتی ہے 5ویں نمبر پر سجدہ۔ میں نے یہاں سجدہ لکھا ہے اور اس کو سجود کہا جاتا ہے فرائض میں، یعنی 2 سجدوں کا کرنا
آپ کے اوپر فرض ہے۔ جو بھی شخص نماز پڑھتا ہے اس کے لیے 2 سجدہ کرنا نماز میں فرض ہے، اس لیے کہ یہاں جو ہے سجود کا لفظ آیا ہے۔ سجود یعنی 2 سجدے نماز میں ہر نمازی کے لیے کرنا فرض ہے۔ اگر آپ نے 1 سجدہ چھوڑ دیا تو گویا آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے قاعدہ آخرہ۔ قاعدہ آخرہ کہتے کسے ہیں؟ تو قاعدہ آخرہ کا مطلب یہ ہے کہ آخری میں، نماز کے آخری میں بیٹھنے کو قاعدہ آخرہ کہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت نماز کے بعد بیٹھ کر التحیات للہ والصلوات پڑھتے ہیں تو اس بیٹھنے کو جو ہے قاعدہ آخرہ بولتے ہیں، یعنی آخر میں بیٹھنا۔ آخرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ لاسٹ، قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، لاسٹ میں جو آپ بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ آخرہ کہا جاتا ہے۔ اور قاعدہ آخرہ میں اتنی دیر تک بیٹھنا کہ التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک، یعنی پوری التحیات پڑھنے تک آپ کو بیٹھنا قاعدہ میں فرض ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے خروج بے سنعی ہی۔ اس کو آپ بڑھیا سے دیکھ لیجئے، خروج یعنی نکلنا، بے سنعی ہی، خروج بے سنعی ہی، اس کو بولا جاتا ہے خروج بے سنعی ہی، یہ نماز میں فرض ہے۔ اب خروج بے سنعی ہی ہوتا کیا ہے؟ تو خروج بے سنعی ہی یعنی اگر آپ آسان لفظوں میں سمجھیں تو جب تشہد یعنی التحیات پڑھنے کے بعد آپ اور ہم درود ابراہیم اور دعائے ماسورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں تو اس کو خروج بے سنعی کہتے ہیں۔ یعنی خروج بے سنعی کا مطلب یہ ہے کہ سلام کے ذریعے یا کلام کے ذریعے یا کسی اچھی بات کے ذریعے اپنی نماز سے نکلنا۔ خروج بے سنعی کا مطلب ہوا کہ نمازی کا نماز سے نکلنا کسی اچھے کلام کے ذریعے۔ اور وہ اچھا کلام کیا ہے کہ آپ اور ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعائے ماسورہ پڑھتے ہیں، یعنی تمام عالم کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے، مومنوں کے لیے جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سلام پڑھتے ہیں، تو اس کو خروج بے سنعی کہتے ہیں۔ تو جی ہاں دوستو، نماز میں ان چیزوں کا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر فرائض میں سے کسی ایک فرض کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، چاہے آپ اگر بھولے سے بھی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، ہوتی ہی نہیں ہے آپ کی نماز۔ اس لیے فرائض میں سے ہر ایک فرض کے بارے میں ہر ایک نمازی کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے آپ ان میں سے ہر ایک کو بڑھیا سے یاد کر لیں کہ تکبیر تحریمہ کہنا نماز میں فرض ہے، اس کے بعد قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر آپ بلا عذر شرعی کے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اگر آپ بغیر عذر کے بیٹھ کر فرض نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ بات ذہن میں بیٹھا لیں۔ اور اس کے بعد قرات کرنا فرض ہے۔ تو اب ہر نمازی کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت یا ایک چھوٹی سورت ضرور یاد کر لیں۔ آپ رکوع صحیح سے کریں، سجدہ صحیح سے کریں، قاعدہ آخرہ کریں، اس کے بعد خروج بے سنعی ہی کریں۔ 7 باتوں کا آپ بڑھیا سے دھیان رکھیں، اور اگر آپ نے ان چیزوں کو سیکھ لیا تو گویا آپ کی نماز صحیح ہو گئی۔ اس لیے آپ کو اور ہم کو ان باتوں کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے نماز کا فل کورس، شارٹ کٹ میں اور آسان لفظوں میں۔ تو جہاں دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے اور نماز کو آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور میرے چینل کو اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ میری مدد بھی کریں گے۔ جی ہاں دوستو، آپ کی مدد کی مجھے ضرورت ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں، میری باتوں کو مانیں اور میرے ساتھ دیں۔ السلام علیکم دوستو۔